اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان۔ سورہ حامیم السجدہ نمبر 41 آیت نمبر 1 سے 54۔ سورہ 41 حامیم السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پس ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑا، پس وہ نہیں سن رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس سے پردے میں ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب اوٹ ہے۔ پس تم اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہو میں تو ایک بشر انسان تم جیسا، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ میرے پاس یہ وہی ایشوریہ وانی آتی ہے کہ تمہارا معبود پوجیے، بس ایک ہی معبود ہے، بس تم سیدھے رہو اسی کی طرف اور اس سے معافی چاہو۔ اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے ایسا اجر پرتیفل ہے جو موقوف بادت ہونے والا نہیں۔ کہو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے ہمسر سمکش ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دیں، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں۔ پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت ساتھ سجا دیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ ہے عزیز پربھتوشالی و علیم سروگ کی منصوبہ بندی ہے۔ بس اگر وہ اعراض اپیکشا کرتے ہیں تو کہو کہ میں تمہیں اسی طرح سے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عذاب عاد و سمود پر نازل ہوا، جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، بس ہم اس چیز کے منکر ہیں جسے دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو قوت شکتی میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے چند منحوس دنوں میں ان پر سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے اور انہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے
تو ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، تو انہیں عذاب ذلت کے کڑکے نے پکڑ لیا ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، اس کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی اللہ نے گویائی بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں برباد کر دیا، پس تم خسارہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہیں خوشنما بنا کر دکھائی، اور ان پر وہی بات پوری ہو کر رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، بے شک وہ خسارے گھاٹے میں رہ جانے والے تھے۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس سے خلل ڈالو تاکہ تم غالب رہو، پس ہم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بدترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، اس بات کے بدلے میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، اور ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ ذلیل ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت شبھ سوچنا سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جسے تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ غفور، شمعشیل و رحیم، دیاوان کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں سے اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست، قرابت، گھنشٹتا والا، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہے۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کچھ وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو،
بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، پس اگر وہ تکبر گھمنڈ کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو فرسودہ مرت حالت میں دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا؟ جو کچھ چاہے کر لو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کی نصیحت کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، اور بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے، اس میں باطل ایستے نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ حکیم تتو درشی و حمید پرشنسنے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی گئی۔ بے شک تمہارا رب مغفرت والا شمشیل ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اسے عجمی غیر عربی قرآن بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں؟ کیا عجمی کتاب اور عربی لوگ؟ کہو کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ندان ہے، اور لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ لوگ گویا کہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے انہیں تردد اسمنجس میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو شخص برائی کرے گا تو اس کا بوال اسی پر آئے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے متعلق ہے، اور کوئی پھل اپنے خول سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی عورت حاملہ گربھوتی ہوتی اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں، اور جنہیں وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ اور انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو کہ اسے پہنچی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کے پاس بھی
मेरे लिए बेहतरी ही है। बस हम उन मुनकिरों को उनके अमाल में ज़रूर आगाह करेंगे और उन्हें सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे। और जब हम इंसान पर फजल करते हैं तो वह एराज उपेक्षा करता है और अपनी करवट फेर लेता है, और जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो वह लंबी लंबी दुआएं करने वाला बन जाता है। कहो कि बताओ, अगर यह कुरान अल्लाह की तरफ से आया हो फिर तुमने इसका इनकार किया तो उस शख्स से ज़्यादा गुमराह और कौन होगा जो मुखालिफत विरोध में बहुत दूर चला जाए। हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, आफाक बाह्य क्षेत्रों में भी और खुद उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि यह कुरान हक है। और क्या यह बात काफ़ी नहीं कि तेरा रब हर चीज़ का गवाह है। सुन लो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। सुन लो, वह हर चीज़ का इहाता आच्छादन किए हुए है। सदकल्लाहुल अज़ीम।